اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے بیٹا ہمارا پیج نمبر 85 سے۔ یہ ہماری جو کمیونٹی مڈ وائف ہے، مڈ وائفری کا کورس، اس بک کا آج ہم نے پڑھنا ہے کمیونٹی مڈ وائفری ٹریننگ ماڈیول چیپٹر 2 ہے یہ ہمارا، ماں اور بچے کی صحت۔ انگلش میں ہم کہیں گے بیٹا انٹروڈکشن آف مدر اینڈ نیو بورنس ہیلتھ، یہ تعارف دینا ماں کی اور جو نوزائیدہ بچہ اس کی صحت کے بارے میں فار کمیونٹی مڈ وائف ٹریننگ میں۔ تو عنوانات کیا ہیں بیٹا، اس کے ٹاپکس کیا ہیں؟ ماں اور بچے کی صحت کی صورتحال، دوسرا اس کا اسی چیپٹر میں ہم سیف مدرہڈ پڑھیں گے، اور پھر تیسرے پہ پڑھیں گے سیف مدرہڈ میں مڈ وائف کا کردار اور ذمہ داریاں اس نے کیا کیا کرنی ہیں۔ تو پہلا کیا ہے بیٹا، پیدائش کے بعد نوزائیدہ کی دیکھ بھال۔ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، آ سکتا ہے، اس کے سارے پوائنٹس اچھے سے رٹ لیں، یاد کر لیں۔ کیئر آف نیو نیٹ آفٹر لیبر، پیدائش کے بعد بچے کی نوزائیدہ کی دیکھ بھال کرنا۔ تو جب ولادت کے دوسرے مرحلے میں فیٹس باہر آتا ہے تو یہاں پہ بیٹا یہ ذہن میں رکھیں، مرحلے 3 ہوتے ہیں ولادت کے، لیبر کے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے مرحلے میں سروکس اوپن ہوتی ہے، سروکس کہتے ہیں جو پیدائش کے راستے کا منہ ہے وہ کھلتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے مرحلے میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور تیسرے مرحلے میں پلیسنٹا جو ہے وہ باہر آتی ہے۔ تو یہ دوسرے مرحلے کی بات ہو رہی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جب ولادت کے دوسرے مرحلے میں فیٹس باہر آتا ہے، فیٹس کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو فیٹس کہتے ہیں۔ تو فوری طور پر جو اقدامات کیے جاتے ہیں جن کا تعلق نوزائیدہ کی دیکھ بھال سے ہوتا ہے وہ درج ذیل ہیں۔ وہ کون کون سے اقدامات ہیں بیٹا؟ سب سے پہلے بچے اور ماں کا درمیانی رابطہ کارڈ کو کاٹنا چاہیے، اور اس کو کاٹنے کا مخصوص طریقہ ہے۔ یہاں پہ انہوں نے کارڈ کو لکھ دیا ہے۔ ویسے تو بچے کا سب سے پہلے سانس کے راستے کی رکاوٹ دور کی جاتی ہے بیٹا، سانس کے راستے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، ابھی کارڈ بے شک لگی رہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پہلے کیونکہ بچے نے دنیا میں آتے ہی سانس لینا ہے، تو سانس لینے کے لیے اس کے منہ کی صفائی ہونا ضروری ہے۔ یہ تو نہیں اس کے سانس میں کوئی رکاوٹ ہے، تو پہلے تو وہ دور کرنی چاہیے، لیکن جیسے انہوں نے لکھا آپ ایسے ہی لکھ دیں۔ تو سب سے پہلے بچے اور ماں کا جو درمیانی رابطہ کارڈ ہے جو اس کو کاٹنا چاہیے، اور اس کو کاٹنے کا مخصوص طریقہ کیا ہے بیٹا؟ کارڈ کو کاٹنے کے لیے بچے کی ناف سے مناسب فاصلے پر ایک کلپ لگایا جاتا ہے، یہ کلپ مل جاتے ہیں، اور اس سے 10 سینٹی میٹر دور دوسرا کلپ لگا دیتے ہیں۔ ان دونوں کلپس کو لگانے کے بعد ان کے درمیان سے کارڈ کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ کارڈ کے تسلی کر لیں بیٹا، اس میں پلسیشن تو نہیں ہو رہی، جیسے دل کی دھڑکن محسوس ہوتی ہے نا ایسے اس میں پلسیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بلیک اینڈ وائٹ پکس دکھا رکھی ہیں، تو یہ نرس نے بیبی کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ خیال رہے کہ کارڈ کو کاٹنے سے قبل اطمینان کر لیں کہ دونوں کلپ درست طریقے سے لگ گئے ہیں، یہ نہ ہو کہ کلپ ڈھیلے ہوں۔ یہ اگر خدا نخواستہ بیٹا ڈھیلے ہوئے، اگر بچے والی سائیڈ کا کلپ ڈھیلا ہوا تو کارڈ کاٹتے ہی بچے کا سارا بلڈ اس کارڈ کے ذریعے فوراً تیزی کے ساتھ ضائع ہو جائے گا، اور بچے میں صرف 450 ml بلڈ ہوتا ہے، یعنی ایک جو بوتل ہم خون کی دیتے ہیں اس سے بھی کم ہوتا ہے، اور اگر بچے کا خون ضائع ہو گیا تو موت ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر ماں والی سائیڈ کا کلپ ڈھیلا رہ گیا، ٹھیک سے نہیں لگا، تو ماں کی طرف سے ماں کا بلڈ جو ہے سپیڈ سے ایسے آئے گا جیسے کسی نے کوئی جو نلکا کھول دیا ہو یا کوئی ٹوٹی کھول دی ہو پانی کی، اس طریقے سے بلڈ آتا ہے بڑی سپیڈ کے ساتھ، اور ماں کا بلڈ ضائع ہونے سے ماں کی بھی موت ہو جائے گی۔ تو اس لیے اطمینان کر لیں کہ یہ الگ دونوں کلپ جو ہیں وہ اچھے سے لگ گئے ہیں۔ عام دایا جو ہے گھروں میں جو دائیاں آتی ہیں اس مقصد کے لیے دھاگا استعمال کرتی ہیں، تو اگر دھاگا جراثیم کچھ نہ ہوا تو انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے، تو دھاگا جو ہے ہمیشہ صاف استعمال کرنا ہے۔ تو دھاگا آپ استعمال ہی نہ کریں، آج کل تو کلپ آ رہے ہیں بنے بنائے، جس کی ڈلیوری ہونی ہے اس کو کہیں 2 کلپ لے آؤ لازمی، اور وہ پیکنگ میں ہوتے ہیں جراثیم سے پاک ہی انہوں نے پیک کیا ہوتا ہے، اس کو دھاگے والا چھوڑیں بس۔ بچے کے جسم پر کٹی ہوئی کارڈ کا مقام بہت حساس ہوتا ہے، جہاں سے اس کو کاٹا ہے بیٹا بیرونی طور پر کسی قسم کے چھوت کے اثرات اندر جا سکتے ہیں۔ سوری بیٹا تھوڑا سٹاپ کرنا پڑا تھا ہمیں۔ تو جہاں پر بچے کی یہ کارڈ کاٹیں گے تو اس کا بیرونی حصہ جو ہے وہ حساس ہوتا ہے، جراثیم انٹری لے سکتے ہیں اس میں سے، تو اس پہ اینٹی بایوٹک جو ہے اینٹی سیپٹک دوا لگائیں گے، پائرڈین وغیرہ۔ پھر آ جائے کارڈ کو کاٹنے کے لیے استعمال ہونے والا جو اوزار ہے وہ اسٹیریلائز ہونا چاہیے، اسٹیریلائز جہاں لفظ آ جائے گا جراثیم سے پاک، اور جو بھی بلیڈ ہے وہ جراثیم سے پاک ہو، یہ نہ ہو کہ آپ گندے بلیڈ سے کاٹ دیں اور بچے کو فوراً انفیکشن ہو جائے۔ اگر کوئی خاص پیچیدگی نظر آ رہی ہو تو کارڈ کو کاٹنے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، خیر ہے
ابھی نہ کاٹیں، اگر کوئی پیچیدگی نظر آ رہی ہے تو تھوڑا سا وقفہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ کارڈ کو کاٹنے کے بعد بچے کی طرف متوجہ ہوں اور اس دوران وہ رونے لگتا ہے۔ جیسے ہی کارڈ کاٹیں گے ظاہری بات ہے اس بچے کو درد ہوگا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے سانس کے نظام نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ پھر بھی سب سے قبل بچے کے سانس کے راستے کو صاف کریں، منہ اور ناک کے اندر ہر طرح کی رطوبت سے پاک کر دیں۔ بعض اوقات بچے کی سانس کا راستہ صاف نہیں ہوتا، جس کے لیے پھر خاص تدابیر اختیار کرنی پڑتی ہیں، جن کا اگلے صفحات میں ذکر آئے گا۔ ماں کے رحم یوٹرس، جس کو بچہ دانی کہتے ہیں بیٹا، اس کے اندر بچہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت میں موجود ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں بیٹا، ہمارا جو نارمل درجہ حرارت ہے، چاہے بچے کا ہو ماں کا ہو، تو 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہی رہتا ہے۔ تو جیسے وہ باہر آئے گا، اگر گرمی ہے تو درجہ حرارت زیادہ ہوگا، اور سردی ہے تو درجہ حرارت جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے اس کو، تو جیسا بھی درجہ حرارت ہو باہر، آپ نے کوشش کرنی ہے 37 ڈگری سینٹی گریڈ کے آس پاس ہی درجہ حرارت رکھنا ہے۔ اگر گرمی ہو تو اے سی یا پنکھا چلائیں، اگر سردی ہو تو ہیٹر کا استعمال کریں، اور ہیٹر جو ہے وہ بجلی والا ہو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر لکڑیاں وغیرہ جلا کے گرماہٹ کی تو اس سے بیٹا کاربن مونوآکسائڈ پیدا ہوتی ہے اور بچے کے سانس لینے میں تنگی ہو سکتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ گرماہٹ دینے کے لیے بجلی والا ہیٹر ہو۔ جب باہر آ جاتا ہے بچہ تو درجہ حرارت تبدیلی اس کو متاثر کر سکتی ہے، لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر بچے کو غسل دیں تو گرم پانی کا استعمال ہی کریں، بے شک موسم گرم ہو۔ غسل کے فوراً بعد کمبل میں لپیٹ دیں تاکہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت سے یکدم درجہ حرارت کم نہ ہو۔ موسم گرما میں صرف تولیہ یا کمبل میں لپیٹ دینا کافی ہوتا ہے۔ بچے کو فوری طور پر پنکھے، ہوا یا ایئر کنڈیشن کے ماحول میں نہ لٹائیں، اس سے بچہ بیمار ہو سکتا ہے۔ یعنی سلو اس کو جو ہے ٹمپریچر میں اس کی تبدیلی آنی چاہیے، ایک دم ایئر کنڈیشن اور پنکھے میں نہیں لٹانا۔ اگر موسم سرما ہو تو درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے ہیٹر کا استعمال کریں، الیکٹرک ہیٹر بہتر ہے، گیس ہیٹر مناسب نہیں، جو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں بیٹا۔ ضرورت کے مطابق بچے کو گرمی پہنچانے کے لیے ہاٹ واٹر بوتل کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہاٹ واٹر بوتل پلاسٹک کی ملتی ہیں، یہ ان میں گرم پانی ڈال کے اور جو ہے اس کو کسی کمبل وغیرہ میں لپیٹ کے بچے کے قریب رکھ دیں۔ کمبل میں لازمی لپیٹنا ہے، ڈائریکٹ رکھ دیا تو بچے کی سکن جل سکتی ہے، متاثر ہو سکتی ہے۔ درجہ حرارت کی قدرتی فراہمی کا ذریعہ ماں کی آغوش ہے، جس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یعنی ماں اپنی آغوش میں لے لے، گلے سے لگا لے، اپنے پاس جو ہے وہ ساتھ لگا کے رکھے، تو ماں کا جو درجہ حرارت ہے وہ بچے میں منتقل ہو جائے گا اور بچے کا درجہ حرارت بھی بہتر ہو جائے گا۔ بچے کا عام ظاہری معائنہ بھی کریں، کیونکہ بعض اوقات اینس یعنی مقد کا سوراخ قدرتی طور پر بند ہوتا ہے، یہ پخانے والا سوراخ ہے بیٹا، اکثر اوقات یہ بند ہوتا ہے، جس کو بذریعہ سرجری فوری طور پر کھولنا پڑتا ہے۔ ظاہری معائنہ سے کسی قسم کی پیدائشی ظاہری نقصان کا علم ہو جاتا ہے، دیکھ لیں اس کا آنکھ، ناک، کان جو ہے یہ سامنے جو نظر آ رہے ہیں پارٹس، یا پشی پخانے والے جو اعضاء ہیں یہ دیکھ لیں کہیں ان میں کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا۔ پھر آ جائے گا سب سے پہلے بیٹا نوزائیدہ کا تنفس، یعنی بچے کا سانس لینے کا نظام، اس کو بحال کرنا، ٹھیک ہے۔ قبل از ولادت زچہ اور بچہ کا باہمی تعلق بذریعہ کارڈ ہوتا ہے، یعنی جب بچہ پیدا نہیں ہوا تو بچے کا اور ماں کا رابطہ کارڈ کے ذریعے ہو رہا تھا۔ ماں ہی جو آکسیجن لے رہی تھی اپنے پھیپھڑوں میں، وہی خون میں شامل ہو کے بچے سے ہو کے گزرتی تھی، اور بچہ اپنا خود سانس لے نہیں رہا تھا، اور ماں کی ہی آکسیجن سے اس کی نشو و نما ہو رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی بچہ اس دنیا میں آئے گا تو پہلا کام اس نے سانس لینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو پہلے تو رابطہ کارڈ کے ذریعے ہو رہا تھا، اور یہ کارڈ پلیسنٹا کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، اور فیٹس کے سانس کا نظام اس پلیسنٹا سے ہی وابستہ تھا۔ فیٹس، بار بار لفظ آ رہا ہے بیٹا، بچہ جو ماں کے پیٹ میں تھا اس کو فیٹس کہیں گے۔ فیٹس کے پھیپھڑے کام نہیں کرتے، بلکہ وہ خون سے اپنی ضرورت کی آکسیجن حاصل کرتا ہے۔ یہ ماں کے پیٹ کے اندر کی بات ہو رہی ہے، جو پلیسنٹا کے ذریعے گردش کرتا ہے۔ جب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو اس دنیا میں آنے کے بعد اس کے سانس کا نظام باقاعدہ کام شروع کرتا ہے، اس کے پھیپھڑے کام کرنے لگتے ہیں۔ اس مرحلہ پر اس نظام کے درست کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس میں رکاوٹ بھی آ جاتی ہے سانس لینے میں۔ رحم میں بچہ ایک خاص مائع جو ایمنیوٹک فلوئڈ کہلاتا ہے میں موجود ہوتا ہے، اور جب باہر آتا ہے تو اس مائع کا تقریباً 100 ml مقدار اس کے ریسپیریٹری ٹریکٹ میں موجود ہوتی ہے، یعنی بچے کے سانس کے راستے میں چلی جاتی ہے۔ اس میں سے کچھ مقدار دوران ولادت خارج ہو جاتی ہے، اور باقی مائع پلمونری سرکولیشن اور لمفیٹک سسٹم میں جذب ہو جاتا ہے، اور بچے کا سانس نارمل انداز میں آنے لگتا ہے۔
لیکن بعض اوقات بچے کے سانس میں رکاوٹ آتی ہے جس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو سانس میں رکاوٹ کی کیا کیا وجوہات ہیں بیٹا، یہ دیکھتے ہیں ہم۔ عام حالات میں بچہ پیدائش کے فوراً بعد بچے کا نظام تنفس کام کرنے لگتا ہے، یعنی سانس لینے کا نظام فوراً کام کرنے لگتا ہے، اور بعض بچوں میں یہ 1 منٹ کے اندر بحال ہوتا ہے، لیکن بعض بچوں کو سانس نہیں آتا، جو کہ ایسفکسیا نیونیٹرم کہلاتا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں بچے کا دم گھٹ جانا۔ سانس کی اس رکاوٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک وہ حالت جس میں سانس کی رکاوٹ یا دقت رحم مادر میں ہی شروع ہو جاتی ہے، یعنی بچے کو تنگی کا سامنا تھا اور بچے کا دم ماں کے پیٹ میں ہی گھٹ گیا ہے۔ یہ حالت انٹرا یوٹرائن ہائپوکسیا کہلاتی ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں بچہ دانی کے اندر ہی بچے کی آکسیجن کا کم ہو جانا انٹرا یوٹرائن ہائپوکسیا کہلائے گی۔ اور دوسری حالت یہ ہے کہ بچہ پیدائش کے بعد باہر آنے کے بعد سانس بند ہو یا رکاوٹ ہو، یہ حالت برتھ ایسفکسیا کہلائے گی۔ تو یہ ہے بیٹا، ایک تو ماں کے پیٹ میں ہی دم گھٹنا اور ایک پیدا ہونے کے بعد دم گھٹنا، تو یہ 2 کنڈیشنیں ہیں۔ ماں کے پیٹ میں دم گھٹے گا تو انٹرا یوٹرائن ہائپوکسیا، اور بعد میں دم گھٹے گا پیدا ہونے کے بعد تو برتھ ایسفکسیا کہلائے گا۔ تو ان کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی دونوں اقسام۔ انٹرا یوٹرائن جو ہائپوکسیا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں ہی بچے کا دم گھٹنا، اس سے مراد رحم کے اندر بچے کی سانس کی تنگی ہے، اور یہ سانس کی آکسیجن کی کمی سے ہوتی ہے۔ ماں کے رحم میں فیٹس خون سے آکسیجن حاصل کرتا ہے اور اس کا انحصار براہ راست ماں پر ہوتا ہے۔ بہت سی وجوہ ہیں جن کی وجہ سے آکسیجن کی کمی ہو سکتی ہے۔ اس میں کیا ہے، پہلی وجہ بیٹا ایب نارمل فیٹل کارڈیک فنکشن کی وجہ سے بھی سانس میں رکاوٹ آ سکتی ہے، یعنی بچے کا جو دل ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا، تو اس کی وجہ سے بھی۔ یہ دیکھو، آپ کہیں گے بیٹا دل کام کرنے سے سانس کا کیا تعلق ہے؟ تو جو بھی آکسیجن ہے ہم لے کے جاتے ہیں، تو وہ آکسیجن جو ہے خون کے ذریعے ہی مختلف جو ہے سیلولر ٹیشوز تک جاتی ہے اور وہاں پہ اپنا کام دکھاتی ہے، میٹابولزم کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تو اگر خون ہی نہیں چلے گا، دل ہی ٹھیک سے کام نہیں کرے گا، تو وہ آکسیجن خون کے ذریعے جسم کے ہر سیلولر ٹیشوز تک نہیں پہنچے گی، اور اس سے سب سے پہلے جو ہے آکسیجن کی کمی سے دماغ کے سیل جو ہے ان کی ڈیتھ شروع ہوتی ہے، برین سیل کی، اور اگر یہ ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر کارڈ کو پرولیپس ہو جائے، کارڈ پرولیپس کہتے ہیں بیٹا بچے کا جو کارڈ ہے وہ پہلے ہی پیدائش کے راستے سے بچے سے بھی پہلے باہر آ جانا، تو ایسا ہو جائے تو میں دکھاتا ہوں پہلے کارڈ پرولیپس۔ یہ دیکھیں بیٹا، یہ کارڈ پرولیپس ہے۔ یہ دیکھیں ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہی ہے اور پیدائش کے راستے سے یہ کارڈ باہر آ گئی ہے۔ اب یہی کارڈ جو ہے وہ آکسیجن لے کے جا رہی تھی، ماں سے آکسیجن بچے کے اندر منتقل ہو رہی تھی، بچہ خود تو سانس نہیں لے رہا تھا۔ اب یہ کیا ہوگا، کارڈ یہ دب جائے گی، یہاں ہڈیاں ہوتی ہیں ماں کے جو پیلوس ہے اس کی، اور یہاں بچے کے درمیان میں آ کے یہ اگر دب گئی تو سپلائی خون کی رک جائے گی، اور سپلائی خون کی رکنے کی وجہ سے بچے کو آکسیجن نہیں ملے گی اور بچے کا دم گھٹ جائے گا، اور اس کو ہم کہیں گے انٹرا یوٹرائن ایسفکسیا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ کارڈ پرولیپس ہے۔ تو لفظ میں نے بول گیا بیٹا، انٹرا یوٹرائن ہائپوکسیا، ایسفکسیا نہیں۔ جب باہر آ جائے گا بچہ تو اس کو ہم کیا کہیں گے، جب دم گھٹے گا تو برتھ ایسفکسیا، اور ماں کے پیٹ میں دم گھٹا ہے تو انٹرا یوٹرائن ہائپوکسیا۔ الفاظ غور کرنے اور یاد کرنے ہیں۔ تو یہاں تھے بیٹا ہم کارڈ پرولیپس، یعنی ہو جائے تو کارڈ جو ہے باہر نکل آئے۔ اگر کارڈ پرولیپس ہو جائے یعنی بچے سے پہلے کارڈ باہر نکل آنے کو، اس کے دبنے سے ہائپوکسیا کی حالت پیدا ہو سکتی ہے، یعنی کارڈ دب جائے گی اور آکسیجن کی کمی ہو جائے گی۔ اگر دوران ولادت زچگی کے مرحلے کو آسان بنانے کی غرض سے آکسیٹوسک ایجنٹ پر مشتمل ادویات استعمال کی گئی ہوں تو تب بھی آکسیجن کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اچھا بیٹا، یہ آکسیٹوسن ایک ہارمون ہوتا ہے، ہمارے دماغ میں پیچوٹری گلینڈ پیدا کرتا ہے۔ اس ہارمون کا کام ماں کی جو بچہ دانی ہے اس کو سکیڑنا، بچہ پیدا کرنے کے لیے دردیں اٹھانا اس کا کام ہے، اور ماں کے دودھ اترنے کا ذمہ دار بھی یہ آکسیٹوسن ہارمون ہوتا ہے۔ لیکن اگر ماں کو دردیں مصنوعی طور پہ شروع کروانی ہوں تو یہ انجیکشن جو ہے ڈرپ میں ڈال کے لگاتے ہیں، تو ایسی دوا کو ہم آکسیٹوٹک ایجنٹ کہتے ہیں۔ اگر یہ ماں کو لگائی گئی ہے مصنوعی دردیں اٹھانے کے لیے، بڑھانے کے لیے، تو بھی بچے کے یہ سانس لینے کے عمل پہ اثر کر سکتی ہے۔ اور اگر حاملہ ہائپو ٹینشن کا شکار ہو تو بلڈ پریشر کی کمی سے بھی بچے کی سانس میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ یہ ساری کی ساری وجوہات ہیں بیٹا، جو ماں کے پیٹ میں بچے کا دم گھٹنے سے بچے کی موت ہوتی ہے۔ تو اس ساری چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اگر عورت ایکلیمشیا کے دوروں کا شکار ہو تب بھی سانس میں تنگی آ سکتی ہے۔ یہ لفظ ایکلیمشیا ہے، ایکیمپشیا نہیں ہے۔
ایکلیمپشیا، ای سی کے بعد ایل بھی ہے۔ ایکلیمپشیا ہوتا ہے دورے پڑنے کی صورتحال، اس میں کیا ہوتا ہے ماں کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، ماں کے ہاتھوں پیروں پہ سوزش آ جاتی ہے جس کو ایڈیما کہتے ہیں، اور اس کی جو پیشاب ہے اس میں ایک پروٹین بلیروبن آ رہی ہوتی ہے، اس پیشاب کو بلیروبینوریا یا پروٹینوریا کہتے ہیں، یعنی پیشاب میں پروٹین آنا۔ تو ساری علامات ہوتی ہیں ایکلیمپشیا کی، اور ایکلیمپشیا ان علامات کے بعد دوروں کی صورتحال اور انتہائی خطرناک صورتحال ہوتی ہے یہ۔ تو اگر دورے پڑ جائیں تو اس کی وجہ سے بچے کے سانس میں تنگی آ سکتی ہے اور بچہ مر سکتا ہے۔ اگر حاملہ کسی ہارٹ ڈیزیز یعنی دل کے امراض قلب میں مبتلا ہو تو مذکورہ حالت پیدا ہو سکتی ہے۔ عورت کے نظام تنفس یعنی سانس لینے کا نظام خراب ہے تو بھی فیٹس پر اثر کر سکتی ہے، یعنی بچے پر اثر کر سکتی ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے شدید جریان خون ہو جائے، یعنی خون جاری ہو جائے، ماں کا خون ضائع ہو جائے، تو یہ آکسیجن خون کے ذریعے تو جاری تھی، تو خون ضائع ہو گیا، خون کی کمی ہو گئی ہے، تو بھی بچے کے سانس میں تنگی ہو سکتی ہے۔ پھر آ جائے گا کمپلیکیشن، پیچیدگیاں کیا ہوں گی۔ اگر فیٹس رحم مادر میں ہائپوکسیا کا شکار ہو جائے تو گلوکوز کی شدید کمی واقع ہو جاتی ہے جس کو میٹابولک ایسیڈوسس ہو سکتا ہے۔ فیٹس بریڈیکارڈیا کا شکار ہو سکتا ہے، یعنی دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات پلس ریٹ بڑھ جاتا ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ فیٹس کے دماغ کی نالیاں جس کو سیریبرل ویسلز کہتے ہیں یہ پھیل جاتی ہیں، اس وجہ سے فیٹس کے دماغ کی سوجن ہو جاتی ہے جس کو برین سویلنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری کی ساری وجوہات تھی بیٹا ماں کے پیٹ میں بچے کا دم گھٹنا۔ پھر آ جائے گا برتھ اسفکسیا۔ برتھ اسفکسیا کیا ہے؟ اب بچہ پیدا تو ہوا ٹھیک تھا لیکن بعد میں اس کا دم گھٹا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سانس کی رکاوٹ وہ حالت ہے جو پیدائش کے بعد پیش آتی ہے، اس کی وجوہات درج ذیل ہو سکتی ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں بیٹا؟ بعض حالات میں بچے کے پھیپھڑے بعد از ولادت پھیلتے نہیں ہیں، پھیپھڑوں کے نہ پھیلنے کی خرابی، اس کو ہائپوپلاسٹک لنگس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی بنا پر سانس بند رہتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ پیدائشی طور پر آلات تنفس کی کسی خرابی میں مبتلا ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کے جو نظام ہے تنفس کے سانس لینے کے، جس میں آ جائے گا بیٹا نیزل کیوٹی، نیزل کیوٹی، فرینکس، لیرنکس، ٹریکیا، برونکائی، برونکیولز اور ایلولائی، یہ سارے کے سارے نظام تنفس کے اعضاء ہیں۔ ان میں سے کسی میں بھی کوئی خرابی ہوگی تو سانس لینے میں تنگی ہوگی بچے کو۔ تو یہ اس نے بتایا بیٹا ایسا بھی ہو سکتا ہے بچہ پیدائشی طور پر آلات تنفس کی کسی خرابی میں مبتلا ہوتا ہے جو سانس بحالی نہیں ہونے دیتی۔ اگر بچے کا مرکزی نظام اعصاب یعنی سینٹرل نروس سسٹم میں کوئی خرابی ہو تو تب بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ بیٹا ذہن میں رکھنا کیونکہ آپ کی پوری باڈی کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ آپ کا CNS، سینٹرل نروس سسٹم، یہ دماغ اور اسپائنل کارڈ پر مشتمل ہوتا ہے، اور ہمارے سانس لینے کے نظام کو بھی یہی CNS کنٹرول کرتا ہے۔ تو اگر بچے کے کسی نظام میں اعصاب یعنی دماغی خرابی ہو تو بھی سانس میں رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ اگر بچہ پیدائشی طور پر امراض قلب یعنی دل کے مرض میں مبتلا ہو تب بھی سانس رک سکتا ہے۔ سانس کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہو جو کہ خون یعنی میوکس فلوئڈ، میکونیم وغیرہ ہو سکتی ہے، یہ بھی سانس بند کر سکتی ہے۔ بعض اوقات قبل از ولادت ہائپوکسیا کی حالت یعنی ماں کے پیٹ میں ہی دم گھٹ گیا تھا اس کا، تو اس کے بعد از ولادت یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو بھی برتھ اسفکسیا کا باعث بن سکتی ہے۔ بعض اوقات بچہ پیدائشی طور پر ہرنیا یا ڈائی فرامیٹک میں مبتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سانس میں رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ علاج کیا ہے اس کا؟ برتھ اسفکسیا کا اگر بچہ پیدا ہو گیا ہے تو کیا کرنا ہے اس کا؟ سانس کی تنگی سے بچانا اس کو کیسے ہے؟ تو برتھ اسفکسیا کے علاج کے لیے مختلف اقدامات کیے جاتے ہیں۔ اس میں سانس کے راستے ایئر وے کو صاف کر کے ہر طرح کی رکاوٹ سے پاک کر کے سانس بحال کیا جا سکتا ہے، دیکھیں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سانس کے راستے ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جس سے نظام تنفس کو تحریک ملے تو نظام بحال ہو جاتا ہے۔ یہ نظام تنفس بار بار اردو میں آ رہا ہے بیٹا، انگلش میں کہتے ہیں ریسپیریٹری سسٹم، تو انگلش میں پڑھا کے اردو پڑھاتے وقت تھوڑا سا بولنے میں مسئلہ آ جاتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے خود ہی سمجھیں بیٹا، اس کو تھوڑا بہت کمپنسیٹ کریں۔ بعض حالتوں میں بچے کو بیرونی طور پر گرمی پہنچائی جاتی ہے جو کہ مفید ہو سکتی ہے، یعنی کہ اگر دم گھٹ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں کرنی ہیں۔ بچے کی چھاتی کو احتیاط اور محفوظ طریقے سے دبا کر بھی سانس بحال کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات پیچیدگی دور کرنے کے لیے اوزاروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات سانس بحال کرنے کے لیے مصنوعی طور پر آکسیجن دینا پڑتی ہے۔ اس عمل میں مختلف ادویات بھی استعمال ہو سکتی ہیں جن سے سانس جاری ہوتا ہے۔
मेडिसिन कौन सी है बेटा? एलोपैथिक कहते हैं अंग्रेजी अद्वियात, उसमें विटामिन के का इंजेक्शन है। इंजेक्शन विटामिन के 1 मिलीग्राम देना है। 10% या 5% ग्लूकोज ड्रिप लगा सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख दिया है, ग्लूकोज को इंग्लिश में डेक्सट्रोज कहते हैं बेटा। डेक्सट्रो ड्रिप 10% और 5%, ये इधर उर्दू में लिख रहा है, इधर इंग्लिश में लिख रहा है। या नॉर्केन ये दी जा सकती हैं, सांस की बहाली में मदद करती हैं। ये थी बेटा एलोपैथिक अद्वियात यानी अंग्रेजी अद्वियात। फिर आ जाएंगी होम्योपैथिक अद्वियात भी बताई जा रही हैं यहाँ पे, या आपने अच्छे से याद करनी है सांस बहाल करने के लिए कौन सी अंग्रेजी अद्वियात और कौन सी होम्यो वाली दी जाती हैं। तो होम्योपैथिक वाली एंटमटार्ट है, एंटमटार्ट 6 है। एंटमटार्ट ये सलाहियत रखती है कि ये विलादत के बाद नौज़ायदा के तनफ़ुस की ख़राबी या रुकावट दूर कर सकती है। फिर सल्फ़र आ जाएगी, सल्फ़र 30। सल्फ़र के बारे में डॉक्टरों की राय ये है कि इसकी 30 ताकत की एक खुराक नौज़ायदा के तनफ़ुस के नुक्स को दूर कर सकती है। ठीक हो गया बेटा। तो ये थे हमारे बर्थ एस्फिक्सिया यानी बच्चे का पैदा होने के बाद दम घुटना, और इंट्रायूट्राइन हाइपोक्सिया बच्चे का माँ के पेट में ही दम घुटना। तो ये सांस के मसाइल थे, ये हमने देख लिए। तो आज के लिए हमारा इतना ही। नॉर्मल नौज़ायदा के कवायद जो हैं वो हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।